اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام کو مسلمان اور مومن بناتے، لیکن کس کو جنت دیتے، کس کو دوزخ دیتے؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں چوائس رکھا، سلیکشن رکھا، انتخاب رکھا۔ ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اللہ نے اس کو اختیار دیا۔ آپ اللہ کی مخلوق میں غور کریں کہ کسی چیز کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ سورج کو اختیار نہیں دیا کہ آج تو ٹمپریچر تھوڑا کم کر دے، کل تھوڑا بڑھا دے۔ اپریل کی گرمی بنگلور کے اندر زیادہ ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو ایک دن کے لیے ذرا ٹیمپریچر ڈاؤن کر دے، نہیں۔ سورج اپنی مرضی سے نہ نکلتا ہے نہ غروب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی 6:35 جو مغرب کا وقت ہے ہمارے یہاں، غروب ہونے کے بعد اللہ کے حضور سورج سجدہ کرتا ہے دربار میں، اور کر پھر اجازت پوچھتا ہے اگلے دن نکلنے کے لیے۔ ہر دن ہر پل اللہ کی اجازت کا محتاج ہے، اور جس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ آج تو مشرق سے نہ نکل بلکہ جہاں ڈوبا ہے وہیں سے نکل، تو جب اللہ کا حکم ہوگا تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا، اور وہ قیامت کی نشانی۔ ساری مخلوق کو دیکھیں، گلاب کا پودا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے موغرے کا پھول دینا چاہے نہیں دے سکتا، موغرے کا پھول ہے، چمیلی کا پھول دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ ہر چیز کو اللہ نے مجبور محض بنایا ہے۔ کسی چیز کے اندر اللہ نے اگر اختیار ہوتا، یہ اتنے بڑے بڑے طاقتور شیر جو انسان کو پھاڑ کھاتے ہیں، اللہ نے انسان کے تابع بنایا شیر کو کہا کہ تم انسان کی خدمت کرو۔ ان الدنیا خلقت لکم، طاقت کے اعتبار سے ہاتھی پاورفل ہے، شیر، چیتا، ریچھ، لومڑی، بیل، گائے، کتنی طاقت ہے ان کو۔ وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں، سواریاں کھینچتے ہیں، یہ جو تاج محل بنا، لال قلعہ بنا، چین کی دیوار بنی، کیا اس زمانے کے اندر کرین تھا، کرنٹ تھا، بجلی تھی؟ یہی ہاتھی تھے، یہی گھوڑے تھے جو بڑے بڑے پتھروں کو لے کر اوپر جایا کرتے تھے۔ دلی کی جامع مسجد دیکھیے آپ، زمین کے لیول سے کتنی اوپر اس کو بنایا گیا ہے۔ شاہجہاں نے اس کو جو بنایا کہ سیلاب بھی آ جائے، طوفان بھی آ جائے، نیچے نیچے سے چلا جائے گا۔ اس زمانے کے اندر اتنے اوپر پتھروں کو لے جانا، پھر مینار بنانا، گنبد بنانا، یہی تو ہاتھی کام کرتا تھا، گھوڑا کام کرتا تھا۔ اگر ہاتھی کو عقل اللہ یہ دے دے، یہ تجھے انسان بے وقوف بنا رہا ہے، اس کی کڈنی میں ایک یم کنکری آ جائے، وہ تڑپ جاتا ہے۔ اس کے بلڈ پریشر 120/80 ہونا چاہیے، 120 اوپر کا اور نیچے کا 80، یہ نارمل ہے۔ اگر اوپر کا 120 کے بجائے 135، 140 ہو جائے تو انسان کے جسم میں وائبریشن آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر جس کو بی پی کہتے ہیں، 80 کے بجائے 90 اور 100 ہو جائے تو دماغ کام کرنے نہیں لگتا، سمجھ میں نہیں آتا، طبیعت میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، مرد بیوی کو ڈانٹتا ہے، بیوی شوہر کے اوپر گالیاں برساتی ہے، بچوں کو مارنے لگتی ہے۔ اگر یہ شیر کو پتا چل جائے، شیر کبھی بی پی کی گولی کھاتا ہے، کولیسٹرول کی گولی کھاتا ہے، گلوکوز لیتا ہے، انجیکشن لیتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے۔ ہاتھی کبھی انرجی کا گولی لیتا ہے، کبھی حکیم صاحب کا حلوہ لیتا ہے، طاقت کا معجون لیتا ہے،
اگر اسے پتا چل جائے انسان کی کمزوری کا کہ سالہ ایک مٹھی میں اس کو ہم مار دیں اور ایک پنجہ اس کی کھوپڑی پر ڈالے تو یہ جو ہے کبٹ جیسے پھٹتا ہے، جیسے منجل اور ٹاٹی ننگو پھٹتا ہے، ایسے اس کا سر پھٹ جائے. اس کو اگر پتا لگ جائے، وہ پتا ہونے کون نہیں دیتا؟ اللہ کی ذات ہے، جس کو سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ وہی ذات ہے جس نے چوپایوں کو تمہارے لیے زینت اور سواری کا ذریعہ بنایا. بادشاہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں، پالکی میں بیٹھ کر جا سکتا ہے، لیکن مردانہ شان ہے کہ ہاتھی پر کجاوا، سونے کا ہار اور سونے کا اوپر سر پر تاج تو زینت بھی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو سواری بھی بنایا. تو یہ عقل پر پردہ اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ آگ کی رنگ کے اندر وہ چھلانگ مارے، کودے. اب اگر اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ انسان تو کمزور ہے اور میں اتنا بڑا جنگل کا راجا ایک پنجہ ماروں گا پورا خون اس کا پی لوں گا، لیکن اللہ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے. ساری چیزیں اللہ نے مجبور کر دی ان کو. دانا زمین پر ڈالیے گا تو زمین کو مجبور کر دیا. ایک کمزور دانا پھٹتا ہے تو کیا پریشر سے، کیا طاقت سے وہ پھٹتا ہوگا، اور پھر اس کی جو کومپل نکلتی ہے، موڑ نکلتا ہے، اتنا کمزور کہ 3 سال کا بچہ اگر اس کے اوپر پیر رکھے یا اسے ہاتھ سے مسلے، وہ مسل کر رہ جائے، اس کا آٹا ہو جائے. لیکن اللہ نے زمین کو کہا کہ اتنا کمزور موڑ اور وہ کومپل، اگر زمین کتنی سخت پتھر جیسی کیوں نہ ہو، کہا کہ خاموش، اگر وہ اوپر آنا چاہے تو اسے اوپر آنے کی اجازت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مجبور کر دیا. تو اب معمولی جب بین سے موڑ نکلتا ہے، کتنا کمزور، لیکن پتھر جیسی زمین کو پھاڑ کر وہ موڑ باہر آ جاتا ہے. وہ کون سی طاقت ہے، کون سی قوت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو مجبور کر دیا. ایک چھوٹی سی کومپل وہ زمین کو پھاڑ کر آتی ہے. بڑا سے بڑا پہلوان، بڑا سے بڑا دادا وقت کا روڑی، پورے ہندوستان کو ڈرانے والا، دھمکانے والا، کفن میں لپیٹ کر مٹی کے حوالے کر دو، منہا خلقناکم کے ڈھیلے مارو، مٹی ڈالو، اف نہیں بولتا. اللہ نے کہا خاموش رہ، اب تیری بولنے کی طاقت ختم ہو گئی. اب زبان ہے تو بول نہیں سکتا، اب پیر ہے چل نہیں سکتا، اب ہاتھ ہے مکہ مار نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھتا بھی ہے، کان سے سنتا، مردہ سنتا بھی ہے.